بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلی ویڈیو میں جو حدیث پاک ذکر کی تھی کہ وہ 7 امور جن کا حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں سے چند ایک احکامات کا ذکر پچھلی ویڈیوز میں ہوا۔ آج خصوصیت کے ساتھ جس کے متعلق گفتگو ہوگی وہ ہے دعوت قبول کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن 7 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ان میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ دعوت کو قبول کیا جائے، کیونکہ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے دعوت قبول کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق بیان فرمائے، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان حقوق کے اندر بھی دعوت قبول کرنا یہ ذکر کیا گیا۔ اب دعوت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دعوت ولیمہ اور دوسری کوئی بھی عام دعوت۔ تو دعوت ولیمہ کے متعلق پھر احکامات موجود ہیں الگ سے، کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے کہ اسے کھانے کے لیے آنے والے کو تو روکا جائے اور جو نہ آنا چاہے اسے بلایا جائے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ولیمے کی دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے چند ایک اہم باتیں کی ہیں، وہ یہ کہ دعوت قبول کرنا یہ حق بھی ہے، دعوت قبول کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دعوت جب آپ قبول کر رہے ہیں تو وہاں جانا کہیں گناہوں کا مرتکب ہونے کے مترادف تو نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے کہ وہاں ناچ گانا ہے، وہاں شریعت کی خلاف ورزی ہے، یا وہاں جا کر کے آپ شرعی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، آپ وہاں جا کر لوگوں کو ان برائیوں سے روک نہیں سکتے جن کے اندر وہ مبتلا ہیں، تو پھر ایسی جگہ پر جانا آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اس حدیث مبارکہ کو صرف دعوت ولیمہ کے ساتھ خاص کرنے کی بجائے عام دعوتوں کے ساتھ ملحق کیا جائے، کیونکہ ولیمے والی حدیث پاک تو الگ سے ذکر ہے ولیمے کی دعوت کے متعلق، اور 5 حقوق والی جو حدیث پاک ہے اس میں مطلق ذکر ہے دعوت قبول کرنا، اور جو حدیث پاک ہماری چل رہی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے 7 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، اس میں بھی مطلق ذکر ہے دعوت قبول کرنا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دعوت جب ہمیں کوئی شخص دے رہا ہے تو اس دعوت کی نوعیت کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ اگر وہ دعوت بہت سے گناہ بھی اس کے اندر لازم آ رہے ہوں تو پھر ایسی دعوت سے کنارہ کشی زیادہ بہتر ہے، پھر معذرت کر لینا یہ مناسب ہے۔ اور اگر دعوت دی جا رہی ہے آپ کو درس قرآن میں شرکت کی، دعوت دی جا رہی ہے آپ کو نافل ذکر میں شرکت کی، دعوت دی جا رہی ہے آپ کو نیکی کے کام کی، تو ایسی صورت میں پھر اس دعوت کو قبول کرنا آپ پر لازم ہوگا، وہاں پر پہنچنا آپ پر لازم ہوگا، کیونکہ پھر یہ حدیث مبارکہ ان پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مفید ہے، زیادہ مناسب ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر کر کے کہ جب ہمیں دعوتوں کے لیے ہمیں مختلف
پروگراموں کے لیے دعوت دی جا رہی ہوتی ہے تو ہم غور و فکر کریں کہ آیا وہاں جانا ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اگر شرعی اعتبار سے وہاں جانا بہتر ہو، وہاں جانا نیکیوں سے بھرپور ہو، وہاں جانا گناہوں سے بچنا ہو، تو پھر ضرور بالضرور دعوت کو قبول کر کے اس حق کو بھی پورا کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بھی بجا لایا جائے۔ اور اگر آپ کا وہاں جانا معصیات سے خالی نہیں ہے، گناہوں سے خالی نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں جانے سے گریز کریں، معذرت کر لیں، یہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔